الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الخوف من الشرک، کتاب توحید سے اگلا درس شرک سے ڈرنے کے بیان میں ہے، اور اس بیان کے تحت جو آیت کریمہ لائی گئی ہیں وہ یہ ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی خطرناکی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک اگر کوئی ٹھہراتا ہے تو کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس گناہ کی معافی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کر کے اور بغیر توبہ کے اس بڑے گناہ سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، ہمارے پاس شریک ٹھہرا کر کے آیا، تو اس کی معافی کے لیے کوئی چانس نہیں، جبکہ مرنے کے بعد معافی کے لیے، بخشش کے لیے بہت سارے آپشن اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ مطلب اگر زندگی میں کوئی بندہ شرک کر لے اور اسے احساس ہو کہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہ وہ ڈینجر گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے کوئی بندہ اس میں مر گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ یہاں اگر توبہ کر لے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن بغیر توبہ کے اگر مر گیا تب اس کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بتوں کی پرستش سے بچنے کے لیے خود کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے: اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو بتوں کی عبادت سے بچانا اور میری اولاد کو بھی اللہ تو بچا کے رکھنا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ کس قدر محتاط تھے اور کس قدر اس کا اہتمام کرتے تھے، خود کو بچانے کے لیے اور اپنی آل اولاد کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کی خطرناکی کو اور توحید کو اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں اور ان آیات کا احاطہ کریں جو شرک کی خطرناکی پر مبنی ہے اور توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔